یہ صاحبہ ظہیر ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آنکھوں کی روشنی کے لیے کوئی دعا بتا دیں، یا نورو پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد۔ اور سورہ قاف کی ایک آیت ہے، ہر فرض نماز کے بعد وہ آیت پڑھ کریں، فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس طریقے سے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں پر سرمے کی طرح لگا لیا کریں، یا نورو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی آنکھوں کی روشنی کے لیے ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی دعا مانگیں یا بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریے گا یا آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے سفارش کریے گا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا قبول کر لیں یا میری یہ دعا پہنچا دیں، ایسا بول سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ پلیز بتا دیں، ریکویسٹ ہے آپ سے۔ دیکھیے گا، جو ہے یہ کہنا کہ ایک تو بعض لوگ اپنی نماز اپنی دعا میں وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ یہ کہنا ہر دعا کے بعد حق لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو بریلوی حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اس طرح اور اس درجہ غلو کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں، اور انہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ دعا اللہ سے مانگنا چاہیے، وہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کہہ کر رسول اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد کے امام صاحب یا رسول اللہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا پر آمین نہ کہیں، بلکہ اپنی دعا الگ جس مقصد کے لیے چاہیں مانگتے رہیں، امام کی دعا پر آمین کہنے کے بجائے خود اپنی دعا کرتے رہیں۔ امام اپنی دعا مانگے، آپ اپنی دعا مانگیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو وسیلہ بنانے کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں، جن کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ غیر اللہ کو وسیلہ بنانے کی ایک صورت یہ ہے کہ خود غیر اللہ کو اپنی حاجت کے لیے پکارا جائے، اور یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ وہ اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے، اللہ نے اسے اس کا اختیار دیا ہوا ہے، تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کا وسیلہ کفر اور شرک ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اعتقاد پختہ ہو، یہ یقین مضبوط ہو کہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی مشکل حل کرنے پر کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا صرف وسیلہ اس معنی میں کیا جائے کہ ان سے اپنی مشکل کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کی جائے، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جو اولیاء اللہ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر پر جا کر ان سے دعا کی درخواست کی جائے، اس صورت میں علماء نے جو ہے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن چونکہ عوام کا اعتقاد خراب ہونے کا ڈر ہے، اس لیے بہتر یہ کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے متعلق علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر آپ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جو اولیاء اللہ زندہ ہیں ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی جائے اور ان سے اپنے لیے دعا کرائی جائے، وسیلے کی یہ صورت جائز ہے شرعاً۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وسیلے کی یہ صورت ثابت ہے، یعنی اولیاء اکرام زندہ ہوں ان سے بھی وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اور اگر کیا ہے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تب بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ وسیلے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے اپنی محبت کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ سے دعا کی جائے، اے اللہ میرے خیال میں فلاں آپ کا مقرب ہے اور مقربین میں سے ہے، اور مقربین سے پر محبت آپ کی طرف
جو ہے آپ کی طرف سے نزول رحمت کا وعدہ ہے، مقربین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، میری ان سے محبت کی بدولت میری دعا کو قبول فرما لیجئے، یہ بھی وسیلے کی صورت شرعاً جائز ہے۔ اب اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو اپنی مشکل کے حل کے لیے پکارنا، قریب سے ہو یا دور سے ہو، کسی بھی طرح شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اور ان کے ساتھ اپنی محبت کو وسیلہ بنا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر اللہ کو مشکل کشا کے طور پر بگڑی بنانے کی نیت سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو کفار اختیار کرتے ہیں، قرآن اور اسلام اس کو باطل اور شرک قرار دیتا ہے، یا کہ غیر اللہ سے مانگنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، یہ جو ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر رود مبارک کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اے پیارے آقا میری مغفرت کی شفاعت فرمائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں اور شفاعت چاہیں اور کہیں یا رسول اللہ اسألک الشفاعت واتوسل بک الی اللہ فی ان اموت مسلما علی ملتک وسنتک۔ اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں، میں بحالت اسلام آپ کی ملت اور سنت پہ مروں، اس طرح کی دعا کرتا ہوں، اور اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حج یا عمرے پر جانے والے کو روضہ اطہر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام اور شفاعت کی درخواست پیش کرنے کو کہتا ہے تو ایسے شخص پر کہنے والے کا سلام پہنچانا امانتاً واجب ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جب روضہ اطہر پر پہنچے تو پہلے اپنی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد پھر اس کہنے والے کی طرف سے ان الفاظ سے سلام پیش کرے اور شفاعت کی درخواست کرے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلاں بن فلاں یتشفع بک الی ربک فاشفع لہ وللمسلمین۔ یا رسول اللہ آپ پر فلاں بن فلاں کی جگہ پر سلام بھیجنے والے کا نام لیا جائے، کی طرف سے سلام ہے جو آپ کی رب کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا امیدوار ہے، آپ اس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیے۔ بہرحال تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر اس طرح سے وسیلے سے دعا مانگنا اور شفاعت کی دعا کرنا ایک ایسا ہے جو چلا آتا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھیجتے تھے، اور سلام لے جانے والا پھر یوں سلام کرتا کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام بھجوایا ہے، اور جواب میں اس سے کہا جاتا آپ پر بھی سلام ہو اور اس بھیجنے والے پر بھی سلام ہو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہو کر سلام پیش کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جو شخص دور سے ہی سلام کرتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے وہ سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، بلکہ امتیوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود و سلام پہنچانے کے لیے مستقل طور پر فرشتے اللہ نے مقرر فرما رکھے ہیں، وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں، ان کو زمینی فرشتے کہتے ہیں، اور جو امتی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ توفیق دے وہ براہ راست روضے پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ خود براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکتے تو جو ہے وہ اس
موقع کو غنیمت سمجھیں، جب بھی کوئی حج اور عمرے کو جائے تو بارگاہ نبی میں جو ہے اپنا درود و سلام پیش کرنے کی درخواست کر دیں، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شفاعت کی آس لگاتے ہوئے جو اس سے کہہ دے کہ بھائی ہماری شفاعت کی درخواست پیش کر دینا۔ اگرچہ جو ہے وہ عمرے پہ جانے والا، حج پہ جانے والا رود اطہر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر یہ دعا کر دے گا تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ لہٰذا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر آپ سے شفاعت کا سوال کرنا، اپنے لیے مغفرت کی دعا اللہ کے حضور میں کروانا جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 دن بعد ایک گاؤں والا آیا اور دیہاتی تھا، بدو تھا، اور آنے کے بعد قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار و قطار روتے ہوئے آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ کا حوالہ دے کر عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اگر گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روض اقدس کے اندر سے آواز آئی کہ تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح پر مجھ سے واپس کر دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو ان تمام احادیث کی بنیاد پر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کی شفاعت مغفرت کا عرض کرنا اور شفاعت کے لیے اللہ کے رسول سے درخواست کرنا جائز ہے۔